پاکستان کی سالگرہ کی آمد آمد ہے، اور بنا تھا 14 اگست 1947 کو، لیکن 14 کو نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا 15 اگست کو 1947 کو۔ ایک تو جناب اس کا یہ ذائچوں میں تھوڑا سا تضاد ہے، اور بعض لوگ اسے لاہور کا بھی ذائچہ مانتے ہیں کہ لاہور 1948 کو قائد اعظم لاہور سے کے تحت 15 اگست سے ایک دن پاکستان کو الگ کر کے اس کو 14 اگست کر دیا پڑھنی کا کہ نئی نسل نے یہ ذائچہ بڑا عام ہے۔ ایز اے اسٹرالوجر میں اسی ذائچے کو بیس بنا کے اپنی ماہنامہ آئینہ کے مدد دنیانی جس میں پریڈکشن کرتا ہوں گرہن یوگ ہمارے جو ہیں اگست میں، اور اگست میں 12 اگست کو یوم آزادی سے 2 دن پہلے پاکستان کے ذائچے کے تیسرے گھر میں لگ رہا ہے جناب، اور دوسرا 28 اگست کو جو گرہن لگے گا یہ پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اور آج کل لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت کی کیبنٹ میں اور جو اعلیٰ شخصیات ہیں اس میں تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جو وزیر اعظم کی جو ایک ریس لگی ہوئی ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام ہے، بلاول بھٹو صاحب کا نام ہے، اور ایک نیا نام بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکال کے آگے کیا، یہ محسن نقوی صاحب کا نام ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایکیو ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بہت اہم پروگرام آپ کی خدمت میں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ پروگرام سیاسی بھی تصور کر سکتے ہیں آپ، ایک معاشرتی سوشل پروگرام بھی تصور کر سکتے ہیں، اپنا وطن عزیز پاکستان کا بھی تصور کر سکتے ہیں، اپنا پروگرام بھی یہ تصور کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی، وطن عزیز پاکستان کی سالگرہ کی آمد آمد ہے، اور اگلے ماہ اگست میں 79 ایئرز کا پاکستان ہو کے 80واں سال شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑی ایک میچورٹی، بلکہ میچورٹی پلس میچورٹی کہ جب پیریڈ ہے، چونکہ 40 کو جمع کرے تو 40 جمع 40 80 سال ہو جاتے ہیں۔ آج ہم پاکستان کے ذائچوں میں بات کریں گے، وطن عزیز پاکستان کے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے، پاکستان کے اسٹرالوجر نے بہت سارے ذائچے بنا رکھے ہیں، لیکن ذائچہ ایک ہی کام کرتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک سے زیادہ 2 ذائچے ہو سکتے ہیں۔ جس طرح پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947 کو، لیکن 14 کو نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا 15 اگست کو 1947 کو۔ اس کے ایویڈنس ریکارڈ بھی ہم آپ کی خدمت پہ عطیہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان بنا تھا 15 اگست 1947 کو مڈ نائٹ، کیونکہ ایک ہی دن میں 2 ملک آزاد ہوئے تھے۔ ہندوستان کا چونکہ دارالخلافہ دلی تھا، پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا، تو یہ ہوئے۔ اور 20 اپریل 1948 کو قائد اعظم نے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت 15 اگست سے ایک دن پاکستان کو الگ کر کے اس کو 14 اگست کر دیا۔ آج کی نئی نسل نہیں جانتی کہ پاکستان 14 اگست کو مارز وجود میں آیا تھا۔ ایک تو جناب اس کے یہ ذائچوں میں تھوڑا سا تضاد ہے، اور بعض لوگ اسے لاہور کا بھی ذائچہ مانتے ہیں کہ لاہور سے اعلان ہوا تھا۔ لاہور سے اعلان ہو تو ایک اس کا سال برج سور آ جاتا ہے، کراچی سے دیکھیں تو اس کا برج حمل آ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کے دیگر جو ذائچے منجمین بناتے ہیں۔ ایک جو ایک اسٹرالوجیکل ایک سوسائٹی ہے، ان سوسائٹی میں ایک پاکستان کا ذائچہ بنا ہوا ہے۔ یہ 14 اگست صبح 9:24 کا وقت ہے جب قائد اعظم پاکستان نے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا تھا، وہ اس ذائچے کو مانتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست بزرگ تھے ڈاکٹر اعجاز بٹ صاحب، یہ لارنس کالج گھوڑا گلی پروفیسر تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ بھی یہی پاکستان کا ذائچہ مانا کرتے تھے۔ 14 اگست صبح 9:24 کراچی کا ذائچہ۔ تو یہ جناب اور ذائچے ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگ جناب سولر سسٹم کو بناتے ہیں، تو پاکستان کا تالے برج اسد لے لیتے ہیں، تو اسی کو برج اسد کو ہی بیس بنا کے ایک پرائمری اسٹرالوجی ہے، وہ جناب پاکستان کا ذائچہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جناب یہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا لفظ بے لے لیتے ہیں، تو یہ جو بے لفظ ہے، بے پہ یہ برج سور میں آ جاتا ہے، وہ پاکستان کا جناب شمسی ذائچہ برج سور سے بنا کے پاکستان کے بارے میں پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری جناب سب سے جو اہم میں دیکھ رہا تھا، ہوا یہ کہ پاکستان جو بنا تھا 14 اگست یا 15 اگست کو، یہ مشرقی اور مغربی پاکستان سے پھر کٹ گیا، تو پاکستان کا ایک نیا ذائچہ وجود میں آیا۔ تو یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے، اور یہ 14:53 کا ذائچہ ہے اس راولپنڈی کا۔ تو یہ ذائچہ بڑا عام ہے۔ ایز اے اسٹرالوجر میں اسی ذائچے کو بیس بنا کے اپنی ماہنامہ آئینہ کے مدد دنیانی جس میں پروڈکشن کرتا ہوں۔ ہمارے جو دوست ہیں اسٹرالوجر، وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔
تو یہ جناب پاکستان کے وہ ذائچے تھے جو رائج ہیں، اور لوگ ان ذائچوں سے مختلف ذائچے بناتے ہیں، اور سادہ لوگ اور جو طالب علم ہیں اسٹرالوجی کے وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا ذائچہ درست ہے۔ میرے نزدیک پاکستان کا جو اس وقت ذائچہ ہے، پاکستان جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو ایک نیا ذائچہ مارد وجود میں آیا۔ یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے۔ راولپنڈی اس وقت وہی GHQ تھا، وہی دارالخلافہ تھا، ایک طرح کا فوجی جو ہمارے دوست تھے، تو وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں پہ حلف لیا تھا۔ یہ ایک نیا ذائچہ پاکستان کا وجود میں آیا، اور یہ ذائچہ درست ہے۔ اب اس ذائچے کو ہم اگر بنیاد بنائیں تو یہ ذائچہ بہت عام ہے۔ اگست جو ہے، جیسے یوگ لگتے ہیں ستاروں کے، تو گرہن یوگ لگ رہے ہیں اگست میں، اور اگست میں 12 اگست کو یوم آزادی سے 2 دن پہلے پاکستان کے ذائچے کے تیسرے گھر میں لگ رہا ہے جناب سورج گرہن۔ تیسرا گھر ہمارے پڑوسی ملکوں سے منسوب ہے، اور اس کے بعد سندھ طاس معاہدہ پڑوسی ممالک سے۔ پڑوسی ممالک ہمارے 2 ایسے ہیں، بھارت اور افغانستان، جن سے ہمارے مسائل رہتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ یہ مسئلہ آج کل پانی کا چلا ہوا ہے، تو یہ پانی کے جو مسائل ہیں یہ اس میں بڑے اہم دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسرا 28 اگست کو جو گرہن لگے گا، یہ پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اس کے بارے میں حکومت کے جانے کے بارے میں پریڈکشن لوگ کر رہے ہیں، سیاستدان اس کے لیے بڑے یقین سے پریڈکشن کر رہے ہیں۔ اب میرے سامنے یہاں پہ ذائچہ ہے پاکستان کا، تو پاکستان کا جو تیسرا گھر ہے یہ چونکہ طالع برج ثور ہے، 20 دسمبر 1971 14:53 راولپنڈی کے ذائچے سے، تو تیسرا گھر برج سرطان ہے۔ یہاں پہ آج کل مشتری بھی ہے، تو یہ واٹر سائن ہے۔ تو پانی کا مسئلہ، سندھ طاس کا مسئلہ اور ہمسایہ ممالک سے مسائل یہ ہائی لائٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور 10ویں گھر میں سورج گرہن لگے گا 28 کو، تو یہ حکمرانوں کے لیے نیک فال نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت کی کیبنٹ میں اور جو اعلیٰ شخصیات ہیں اس میں تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے لیے جو وزیر اعظم کی جو ایک ریس لگی ہوئی ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام ہے، بلاول بھٹو صاحب کا نام ہے، اور ایک نیا نام بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکال کے آگے کیا، یہ محسن نقوی صاحب کا نام ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہم پاکستان کے ذائچے میں مزید انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک ابتدائی ذائچہ تھا، ابتدائی پروگرام تھا، ایک تمہیدی پروگرام تھا، اور ہماری ٹیم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ایک مسلسل، بلکہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک مسلسل سیاسی پروگرام کرنا شروع کریں۔ اس کے لیے ہم ایک ترتیب دے رہے ہیں، اور اگست سے ہر ہفتے سنڈے کو یا کسی بھی دن ہم دیکھیں گے کہ ایک ویکلی بین الاقوامی جو سیاسی پیش گوئیاں ہیں، اور خصوصاً مثلاً پاکستان کے لیے عالمی سیاسی پیش گوئیوں کا ایک پروگرام کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شاذ جانے کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔